بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. صدق اللہ العظیم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں. قد جاءکم بصائر، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل اور نشانیاں پہنچ چکی ہے. فمن ابصر فلنفسہ، پس جو شخص اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے گا فلنفسہ، تو وہ اس کا ہی بھلا ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص اندھا بنا رہے گا فعلیہا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور کہ پیغمبر کہیے کہ میں تم پر محافظ بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں. وما انا علیکم بحفیظ، کہیے کہ میں تم پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو مضمون بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ کو پہچاننے کے بہت سارے دلائل اس دنیا کے اندر بکھرے پڑے. اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی اللہ کی چیزوں میں غور و فکر کر لے، اسے اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ اتنی بڑی دنیا، یہ نظام کائنات جو اللہ چلا رہے ہیں، یہ کسی انسان کی بس کی نہیں ہے. اب ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک کا نظام چلانا یہ کسی انسان کی بس کی نہیں ہے، کسی مخلوقات کی بس کی نہیں ہے. اگر اس نظام کائنات کو اگر چلانے والے ہیں تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے. آسمان و زمین اس پر دلیل ہے، چرند پرند درخت، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، یہ سب اللہ کی ایک ہونے کی دلیل ہے. اسی کو فرما رہے ہیں کہ بے شمار دلائل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں، بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں. بس تمہیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے. اگر تم اللہ کی ان چیزوں پر غور و فکر کرو گے
تو تم جو ہے اللہ کو پالو گے۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جو بصیرت کی آنکھوں سے ان چیزوں پر نظر ڈالے گا، اپنی آنکھیں کھولے گا، فلنفسی، تو وہ اس کا ہی بھلا ہوگا، یعنی اسے اللہ سمجھ میں آ جائیں گے، تو یہ کسی اور کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، وہ خود اس کی ذات کے لیے یہ چیز بھلائی ہے، اپنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر ایسے ہی اندھا بنا رہ جائے، ومن عمی، عمیون کے معنی آتے ہیں اندھا کے، اور جو کوئی اندھا بن کر رہ جائے کہ نہیں بس دنیا ہی دنیا ہے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی اور اللہ کو جاننے اور سمجھنے کی، ایسے ہی اندھا بنا رہ گیا، تو کس کا نقصان؟ فعلیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے۔ وہ نقصان یہ ہوگا کہ یہاں کی زندگی جو ہے کیسی تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہیں پر پکڑ لے، لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ کہیں چلو 10 سال میں نہیں 20 سال میں جا کر انسان ہوش میں آ جائے، چلو 20 میں نہیں 30 سال میں ہوش میں آ جائے، چلو 40 سال تو یہ انسان کی جوانی کے آخری حد ہے، کیا پتہ اس کے بعد جو ہے ان کی آنکھیں کھول جائے۔ تو یہاں پر اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، تو انسان کے اپنا ہی اس کے اندر فائدہ ہے۔ ومن عمی، اور جو کوئی اندھا بنا رہ گیا، فعلیہ، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آگے وما انا علیکم بحفیظ، اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر محافظ بن کر بھی نہیں آیا ہوں، کہ میں زبردستی تم میں سے ہر ایک کافر کو مسلمان بناؤں، زبردستی میں تم سے نہیں کر سکتا، میں تو بس اتنا مالک ہوں کہ میں تم تک اللہ کی صحیح بات پہنچا دوں، دلائل اور براہین میں تمہارے سامنے بس کھول سکتا ہوں، ماننا اور نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ تم یہ سمجھو کہ میں تمہیں زبردستی کفر سے اسلام کی طرف لے آؤں، یہ میرے بس کی نہیں ہے، نہ میں اس کے لیے مجھے کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو ہر داعی کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو سمجھا دے، سامنے والے کے سامنے حقیقت کو آشکارا کر دے، بس اتنا ہی ہر داعی اور مبلغ کا ہوتا ہے، ہر ایک مصلح کا ہوتا ہے، اصلاح کرنے والے کا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم نے مختلف طریقوں سے آیتیں بار بار واضح کر دی ہے، واضح کرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، اور یہ کہ یوں کہیں گے، درستا، کہ تو نے کہیں سیکھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ہم ان کے لیے واضح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے مختلف آیتیں مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں ہم آپ کو یہ پیغمبر سمجھا رہے ہیں، مختلف طریقے اپنا کر سمجھانے کا مقصد ہے پیغمبر ہمارا یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں، اور یہ یوں کہے کہ تو نے کہیں جا کر سیکھا ہے۔ ان کو یہ بات کہنے میں شرم آتی تھی، کہتے تھے پیغمبر کو کہ یہ پیغمبر کہیں جا کر سیکھتا ہے، شاید یہ جو باتیں اس قسم کی ہمارے سامنے آ کر کرتے ہیں، داعیانہ انداز میں کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ،
اپنے باپ داداؤں کے دھرم کو چھوڑو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بس اٹکل پچو سے جو ہے وہ لوگ جن چیزوں کو چاہتے پوجنا شروع کر دیتے، لیکن دلیل نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ پیغمبر کہتا ہے کہ میرے پاس دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، اور یہ جو میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک امی ہے، ان پڑھ ہے، یہ کلام کہاں سے پیش کرتا ہے؟ تو کہتے تھے شرما شرمی میں کہ شاید یہ کہیں اور جا کر سیکھتا ہے، درستہ کہیں اور سیکھتا ہے۔ اور جبکہ اتنا بھی ان کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی دوست اور یار بھی نہیں ہے کہ کہیں جا کر کلاس لے۔ تو طرح طرح سے یہ لوگ کہتے تھے کہ اس نے کہیں جا کر یہ باتیں سیکھی ہے، اسی لیے ہمارے سامنے آ کر بتاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک لوہار کا نام لیتا تھا، بعض کافر اور مشرک عرب کا، یہ بات کہنے کے لیے کہ کہیں جا کر سیکھا ہے۔ تو بتاؤ سیکھا کہاں؟ یہ بھی ان کو معلوم نہیں۔ بولتے تھے کہ کہیں جا کر سیکھا ہے، سیکھ کر جو آ کر باتیں کر رہا ہے، جبکہ یہاں سیکھنے کی بات ہی نہیں، یہ اپنے کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں کہ کسی کے پاس جا کر سیکھے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ لیکن تب بھی کہہ دیتے تھے الزامی طور پر، جان چھڑانے کے لیے، کہ کہیں جا کر سیکھا ہے۔ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ بعض کسی شخص کا نام یہ مشرکین مکہ لے لیتے تھے کہ فلاں کے پاس جا کر سیکھا۔ کسی لوہار کا نام لے لیتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ایک لوہار کے پاس جا کر شام کے وقت میں عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جا کر بیٹھتے تھے، دوستی اور یاری میں، ان کو دین سکھانے کے لیے، دین بتلانے کے لیے۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ انہی کے پاس جا کر یہ پیغمبر سیکھ کر آ کے بتاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ کہا کرتے تھے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات جو پیغمبر پیش کرتا ہے ان کے سامنے، ان باتوں کو وہی قبول کرے گا جو اپنے علم سے، اپنی عقل سے کام لے گا، وہ وہی سمجھے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی لیے وَلِنُبَيِّنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے واضح کرتے ہیں طرح طرح کے انداز میں، آیتیں دے کر اور نشانیاں دے کر۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، یہ پیغمبر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے۔ اتبع، اسی کی پیروی کیجئے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو شرک کر رہے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کی آپ پرواہ نہ کیجیے۔ وَأَعْرِضْ، آپ پرواہ نہ کیجیے، آپ ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیے۔ اس آیت کریمہ میں یہی بتایا کہ آپ کا کام کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل کیے جا رہے ہیں بس اسی کی آپ پیروی کیجیے، انہی پر چلیے۔ اب آپ کے پیچھے کون کیا کہہ رہا ہے، کون تانا دے رہا ہے، کون چغلیاں کر رہا ہے، کون طرح طرح کی باتیں اور تانے کس رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، بس آپ احکامات الہی پر چلتے رہیے بے پرواہ ہو کر۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو شرک کر رہے ہیں ان سے آپ بے پرواہ ہو جائیے۔ گویا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک تسلی بھی دے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ما اشرکو، تو کوئی شرک نہ کرتے، کوئی مشرک ہی نہ ہوتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر
محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر داروغہ ہیں، داروغہ بھی نہیں کہ آپ پوری ذمہ داری ان کی لے لیں اور آپ ہی سے کل قیامت کے دن آخرت میں پوچھ گچھ ہو۔ ہم نے ایسا بھی نہیں آپ کو کسی پر داروغہ بنایا۔ یہاں جو بتایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی شرک نہ کرتے۔ ما اشرکو کا کیا مطلب؟ ظاہری طور پر یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کوئی مشرک ہی نہیں ہوتا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کسی کو مسلمان کسی کو کافر کیوں ہونے دیا؟ سب مسلمان ہی ہوتے، اللہ کے پاس قدرت تھی، تو ایسا کیوں ہونے دیا اللہ تعالیٰ؟ کیوں چھوڑ دیے جو کافر ہو رہے ہیں ان کو کفر کی طرف ہی چھوڑ دیے؟ تو اس آیت کریمہ میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ قدرت اور طاقت اللہ کے پاس تھی کہ ہر ایک کو زبردستی مسلمان بنا دے، کافر کسی کو نہ چھوڑتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بنانے کا مقصد ہے امتحان لینا۔ اب امتحان کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان خود اپنے آپ سے تیاری کر کے اور خود محنت اور مجاہدہ کر کے اس امتحان کو پاس کرے۔ اب امتحان میں زور و زبردستی نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی تمہیں یہی کرنا ہے۔ اب انسان امتحان میں اپنی محنت سے اور اپنے عقل کو دوڑا کر ہی جو بھی لکھنے کا ہوتا لکھتا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی ہر ایک کو مسلمان بنا دیتے، لیکن اگر زبردستی اللہ تعالیٰ کرتے تو لوگ کہتے اللہ نے تو اب کسی بندے کو اختیار ہی نہیں کچھ دیا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ چھوڑا ہی کہاں؟ اللہ تو ہر کام میں زبردستی کر کے اپنی ہی طرف کھینچ لے رہے، تو پھر اللہ کو تانا دیتے کہ اللہ نے ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں دیا۔ تو اگر کرنا چاہتے تو زبردستی کر سکتے تھے، لیکن یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل دنیا کے اندر بکھیر دیے کہ انسان ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو، اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے۔ تو اسی لیے اللہ نے زبردستی نہیں کی، بلکہ عقل جیسی بہترین پونجی دے دی اور کہا کہ اس عقل سے کام لو۔ ہاں، آسمانی کتابیں تمہیں سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ آسمانی جو کتابیں آئی جیسے قرآن کریم ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل اور بے شمار صحائف ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے متوجہ اللہ کی طرف کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ بھیجا کہ وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ اللہ ایک ہے، اسی کو تسلیم کرو اور انہی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ، لہذا ان کی بات مانو۔ تو اس مقصد کے تحت اللہ نے ہر ایک کو مسلمان نہیں بنایا، لیکن بہترین عقل عطا کر دی کہ اس عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کو سمجھ سکتا ہے۔ باقی اللہ کے پیغمبر کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی بات کوئی نہ مانے، سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانے، جیسے اور بھی قومیں تھی، پیغمبر آتے تھے سمجھاتے تھے، نہیں مانی قومیں، تو ان کا کیا بگڑا؟ اس نبیوں کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ جو بھی ہوا ان کی قوم کو نقصان ہوا اور وہ خود جو ہے قوم کے لوگ نقصان میں پڑے۔ اے پیغمبر آپ کو بھی تسلی ہے کہ آپ کے سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے وما انت علیہم بوکیل، تو پھر آپ کسی پر داروغہ نہیں ہے، اور نہ آپ سے باز پرس کی جائے گی کہ فلاں نے کیوں نہیں مانا آپ کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ہمیشہ ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب